بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردن کے شہر میں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، اور ان کے مزار کے ساتھ ایک مسجد اور ایک باغیچہ ہے۔ اردن میں تمام انبیاء اور صحابہ اکرام کے مزارات کے ساتھ ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ طاعون کی بیماری سے رحلت فرما گئے۔ ان کی قبر کے اوپر ایک سوراخ ہے جہاں سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی ہے، اور ایسی خوشبو آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ ایسا لگتا ہے جیسے جنت کی خوشبو ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی تھے، اور ان کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ دشمن کی یہی تمنا ہوتی کہ میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے سامنا ہو جائے، مگر حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ سے سامنا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ میں سارے سپاہی جنگی سامان اور جنگی لباس پہن کر میدان میں اترتے، جبکہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ جنگی لباس کے بغیر بلکہ جنگ کے دوران اپنا کرتا بھی اتار دیتے۔ جنگ میں برق رفتاری ایسی کہ پیچھے صرف دھول نظر آتی اور آگے دشمنوں کی لاشیں۔ عرب کی سرزمین کے جنگجو صحابہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں رومی جن کہا کرتے تھے، یہ جہاں رخ کرتے رومی کہتے جن آ گیا۔ بہت پھرتیلے اور تیز تھے۔ یہ دلیروں کا خاندان تھا۔ بنو اسد کے لوگ بڑے بہادر اور جنگجو تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے خود اسلام قبول کیا۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ اسدی تھے، جن کی شجاعت، بے جگری اور بے خوفی کے ولولہ انگیز واقعات سے تاریخ اسلام کے اوراق جگمگا رہے ہیں۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ آپ تیغ زنی، نیزہ بازی میں کمال رکھتے تھے۔ ان کی شجاعت اور شہزوری کی علاقے میں دھوم تھی۔ آپ تنہا ہزاروں اونٹوں کے مالک تھے۔ شعر و شاعری میں دلچسپی بھی رکھتے تھے۔ اسلام کا چرچا سنا تو بہت متاثر ہوئے اور 9 ہجری کو اسلام قبول کر لیا۔ مال و دولت راہ خدا میں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبلیغ سیکھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیجتے جو آپ کے نزدیک اس کام کے اہل ہوتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری کے اوائل میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی جنگیں لڑیں، جیسا سمیرا کے قریب مرتدین کے خلاف سارے قبائل نے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے جمع ہوئے اور مرتدین کو شکست دی۔ جنگ سے واپسی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ سردار دو جہاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں یمامہ کی خون ریز جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ جنگ مسلمہ بن کذاب کے خلاف تھی، جو 40,000 لشکر کے ساتھ آیا۔ بہت سخت معرکہ تھا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا جسم زخمی ہو گیا، مگر پھر بھی لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا لشکر دمشق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو 500 کا لشکر دیا اور کہا کہ رومیوں کے لشکر کو راستے میں ہی روکے۔ مگر جب زرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ رومی لشکر کے قریب پہنچے تو ان کی تعداد 12,000 کے قریب تھی۔
مشورہ ہوا کہ جنگ نہ کی جائے اور کمک حاصل کی جائے، مگر حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس طرح سارے مسلمانوں کو بھی جوش آ گیا اور نعرہ تکبیر بلند کر کے میدان جنگ میں کود گئے۔ رومیوں کی قیادت ہرقل کا سپہ سالار وردان کر رہا تھا۔ اس جنگ میں وردان کا بیٹا حمران حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ نیزے سے مارا گیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ بھی زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑے اور ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے، مگر سالم رضی اللہ تعالی عنہ قید سے نکل کر بھاگے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع ملتے ہی جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش جنگ لڑ رہا ہے، رومی فوجیوں پر حملے کر رہا ہے۔ اس سوار نے اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس سوار کی بہادری دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے سپاہیوں سے پوچھا، یہ سوار کون ہے؟ سب نے لا علمی ظاہر کی۔ جنگ کے دوران کبھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس سوار کو بچاتے تو کبھی وہ سوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بچاتا۔ ایک موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سوار سے پوچھا، تم کون ہو؟ سوار نے منہ موڑ لیا۔ پھر دوسرے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، تم کون ہو؟ سوار نے پھر منہ موڑ لیا۔ مگر تیسری مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کا واسطہ دیا تو سوار نے کہا، میں زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن خولہ بنت ازور ہوں، اور جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ یہ بات سن کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خولہ آفرین ہے تم پر، جس قوم کی بیٹیاں تمہارے جیسی بہادر ہوں اسے دشمن کبھی ہرا نہیں سکتا، تم فکر نہیں کرو، زرار زندہ ہے تو میں اسے چھڑا کر رہوں گا، اگر وہ شہید ہو گیا ہے تو میں اس کے نقش قدم پر چلوں گا۔ اسی آسنا میں رومیوں کا ایک دستہ گرفتار ہوا۔ جب ان سے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ اس شخص کو ہمارے سردار 100 سواروں کی حفاظت میں خمس روانہ کیا ہے تاکہ شہنشاہ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر راستے میں ہی خالد کے لشکر نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو رومیوں کی قید سے آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد رومیوں کے ساتھ جنگ جاری رہی اور اس جنگ کے دوران ہرقل کا سپہ سالار وردان حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ کئی دن کی جنگ کے بعد مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ ایک روایت کے مطابق جنگ اجنادین میں حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، مگر دوسری روایت کے مطابق 18 ہجری میں سارا شام فتح ہو چکا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انطاکیہ حلب کی جنگوں میں بھی شرکت کی۔ شام میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ 25,000 مجاہدین کے ساتھ دمشق کے قریب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی بہن خولہ بھی اس وبا سے جاں بحق ہو گئیں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی بہادری کے نقوش چھوڑے ہیں وہ تا قیامت یاد رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔